أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولو كره الكافرون۔ اللہ رب العزت اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں متعدد انبیاء کرام کی آمد ہوئی، اور فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی معراج کی رات۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو پھر وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ مسجد اقصیٰ جو یہود کے شکنجے میں ہے عرصہ دراز سے، اور آج پھر یہ مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے حضرت عمر فاروق جیسے نوجوان غیرت مند اور ایمانی جذبات رکھنے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو ظلم و ستم برداشت کر کے پھر بھی پختہ عزم کے ساتھ اسلام کے پرچم کو آج بھی بلند کیے ہوئے۔ یہ مسجد اقصیٰ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی فضیلت اور شان بیان فرمائی، اور 16-17 ماہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کو ادھر ادھر سے تانے بھی ملنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، قد نری تقلب وجہک فی السماء، وہ وقت بھی آیا اللہ رب العزت نے بیت المقدس سے بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ تو یہ بیت المقدس اور یہ فلسطین کے مظلوم مسلمان، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اہل کفر نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے مسلمانوں کے بارے میں، جہاد و قتال کے بارے میں، یہ جہاد و قتال کو دہشت گردی سے وہ تعبیر کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور اس سے متاثر ہو کر بہت سارے نام نہاد مسلمان حکمران بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، جبکہ یہ جہاد و قتال فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا وقت بھی آئے تو پھر انسان کو مال تو مال، اولاد، جان کی بھی قربانی دینی پڑے، تو مسلمان کی یہ شان ہے، وہ دریغ نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں تو جہاد کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے، آیات اور سورتیں موجود ہیں، کئی ایک دیگر صورتوں میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اور یہ آخری حربہ ہوتا ہے جب یہ بدمعاشی سے باز نہ آئیں تو پھر اسلام کہتا ہے کہ ان کا گھیرا تنگ کر، یہ مسلمانوں کا گھیرا تنگ کرنے پہ، اور یہودی عیسائیوں سے تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن بڑے سازشی، بڑے مکر و فریب والے ہیں۔ یہ وہی یہودی ہیں کہ جن کے قبیلے اوس تھا، خزرج تھا، بنی نذیر تھا، بنو قینقاع تھا، اور پھر وہ بنو قریظہ بھی جو پچھلے دو سورۃ احزاب میں پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، آخر وہ بھی معاہدہ توڑ کر اپنے ہم نواؤں کے ساتھ جا ملے، اور پھر ان کو ایسے جوتے پڑے ہیں وہ آج تک تاریخ جو ہے وہ اس میں کے اندر موجود ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دبا دیا جائے، حالانکہ عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں بڑے اختلافات ہیں، ان کی بھی بسا اوقات جنگیں ہوئی ہیں، ایسے اختلافات شدت پکڑ گئی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے ان کا معاملہ، پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، الکفر باللہ واحد۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام تو ایک جذبہ رکھتی ہے، ایک احساس رکھتی ہے۔ اصل ضرورت ہے مسلمان حکمرانوں کو کہ وہ اقوام متحدہ اس میں اپنی جو ہے وہ بات کو ٹھوس انداز سے پیش کریں، اپنا موقف ٹھوس رکھیں۔ زمینی حقائق بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کہتے ہیں وہاں جانے کے لیے راستے نہیں ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو یہ ہمارا جو بنیادی فریضہ ہے وہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہم درود نازلہ کا مساجد میں اہتمام کریں، اور ان کو کبھی نہ بھولیں۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، یہ 30-32 سال پہلے جو ایک تقریر ہے، اس میں کہتے ہیں میں نے ایک فلسطینی کو بیت اللہ میں دیکھا، رو رو
کے دعائیں کر رہا تھا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. تو میں نے اس سے کہا کہ تیرا تو اپنا گھر اجڑ گیا, تو پاکستان کے لیے دعا کر رہے, تو اپنے گھر کے لیے کیوں نہیں دعا کر رہے؟ اس نے کہا پاکستان اگر سلامت ہے تو مجھے بڑی امید ہے پاکستان کے لوگ درد رکھتے ہیں, وہ ہمارا ساتھ دیں گے, سب کچھ آگے ہو جائے گا. اسی طرح یہ پچھلے دنوں اپنا جماعت اسلامی نے ایک تحریک دیگر مذہبی جماعتوں نے مل کر چلائی کہ وہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے. وہاں مل کر آئے, وہاں وفد گیا, وہ فوزیہ صدیقی جو اس کی بہن ہے, وہ اس کا بیان ہے, ویڈیو بیان آپ نے بھی سنا ہوگا. کہتی ہے عافیہ صدیقی کہتی کیا پاکستان پر قبضہ ہو گیا, کوئی پاکستان سے میری مدد کے لیے نہیں آ رہا. یہی مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہو رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں غالباً وزیر اعظم جو تھا آزاد کشمیر کا, اس نے کہا تھا کہ روزانہ ان کے بچے عورتیں سسکیاں لیتی ہیں کہ شاید پاکستان سے فوج ہماری مدد کے لیے آ رہی. اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو, افواج پاکستان کو, دیگر افواج کو, یہ سب کو توفیق دے, اخلاقی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, ہر لحاظ سے ان کے سامنے ان کے اپنا ساتھ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے. قبلہ اول نہ بھی ہو, مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کو پیاری ہوتی ہے. مسلمان کا درد دوسرے مسلمان کے درد کے اور ان کا درد اور دوسرے مسلمان کا درد یہ یکساں ہوتا ہے, ایک جیسا وہ محسوس کرتی ہیں. وہ ایک مسلمان کو درد ہو تو دوسرا محسوس کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد بات کی طرح قرار دیا ہے. یہ وہ یہودی ہیں, ان کے بارے میں تاریخ اسلام میں آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں علماء کرام سے. یہی وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, وہ یہودی تھا نبی بن عاصم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر بنائی تھی وہ یہودی عورت. اسی طرح اور بھی تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ملتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی ایک یہودی عورت, ابو رافع یہودی کون تھا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, کو یہودی تھے سارے. تو یہ یہود اسلام کی دشمنی کے پیش ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی استقامت دے اور ہمیں ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کما علیہ دعا کرتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد النبي الأمي وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله